دروازے پر ہوئی دستک پر دونوں چونکے تھے۔ زنیشا نے تیزی سے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور پیچھے کو ہٹی۔ مورے اور ثروت بیگم دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ مورے نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ سلام مورے۔ وہ بتدریج اپنے قدم بڑھا کے ان کے پاس گئی اور ہاتھ اٹھا کے باری باری چومے۔ آنکھوں پر رکھے، پھر ان کے سامنے نیچے دو زانوں بیٹھ گئی۔ شکر ہے کتنے دنوں بعد میری بیٹی مجھے نظر آئی۔ وہ اس پہ سے کچھ نوٹ وارے، پھر کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ البتہ ثروت بیگم کی نظریں پورے کمرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تنگ تو نہیں کرتا خانزادہ؟ مورے مسکراتے ہوئے بولی۔ البتہ ان کی اس مسکراہٹ کو اباسین بخوبی سمجھا تھا۔ نہیں، وہ مدھم سا مسکرا کے بولی۔ ارے میری خاتون ہے یہ، انہیں تنگ نہیں کروں گا تو کسے تنگ کروں گا؟ وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا اور خود بھی مورے کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ میں آج زنیشا کو لے کے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، 2 دن میں واپسی ہو جائے گی۔ کیسا لالا ہے تم، 2 دن بعد تمہارا بہن کا رسم ہے اور تم جا رہا ہے۔ آج تمہاری مورے نے تمہارے خاتون کی صحت یابی کا کھانا رکھا ہے، ثروت اکھڑے لہجے میں بولی۔ جی ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اباسین کی شرٹ ہلکی سی اپنی انگلیوں کی گرفت میں کرتے ہوئے بولی، جو ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا۔ مورے لوگ کمرے سے جا چکے تھے۔ میں بات کر رہا تھا نا۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر آ کے بیٹھا۔ سوری، وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ رات تک اٹھ جاؤں گی۔ زنیشا، وہ اس کے سامنے ٹیبل پر آ کے بیٹھا۔ مجھے اب ضرورت لگتی ہے کہ تمہیں پراپر چیک اپ کروا لیا جائے۔ ٹھیک ہوں میں، وہ ہلکی سی آواز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔
پلوشا سپاٹ چہرے کے موبائل پر نظریں جمائی ہوئی تھی، کسی بھی طرح کے تاثرات نہ تھے، جبکہ سامنے کھڑے بہرام کے ماتھے پر گہری شکنیں تھیں۔ وہ اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم یہ سب پہلے سے جانتی ہو؟ ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اوہ اچھا، ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ویسے آپ کا کیا پاسٹ ہے پلوشا میڈم؟ وہ آخری لفظ چباتے ہوئے بولا۔ پلوشا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا ہو۔ پلوشا کی آنکھیں پھیلی تھیں، وہ اس کی ابھری ہوئی کنپتی کی نیلی نسوں کو دیکھ رہی تھی جو مقابل سے خوف دلا رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کہیں سے بھی وہ بہرام نہ تھا۔ وہ بنا اسے موقع دیے موبائل پھینک اسے دھکا دے کے گیٹ کے باہر کی طرف بڑھی، نوب گھمایا اور دروازہ کھول کے باہر بھاگی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ مجھ سے دور بھاگو گی۔ جھک کے موبائل اٹھایا تو موبائل کی اسکرین پہ ہلکا سا شگاف پڑا تھا۔ پاگل لڑکی۔ پلوشا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے کافی دیر کھڑی رہی۔ ہو کیا گیا ہے ان کو اچانک ایسا کیوں بیہیو کرنے لگے ہیں؟ کیا میں یہ بات لالا کو بتا دوں؟ ہاں، مجھے لالا کو بتا دینا چاہیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بتاؤ گی ان کو؟ اندر سے آواز آئی۔ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں میں سب بتا دوں گی۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ تو اور کیا کروں؟ بات کرو، بھاگ کے آنا مسئلے کا حل نہیں۔ اور تم ڈر کس بات سے رہی ہو؟ تم اچھی طریقے سے جانتی ہو میں کیوں ڈر رہی ہوں۔ گہرا سانس لے کے آنکھیں بند کر کے وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ وہ آف وائٹ گرم سلک کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر باریک ریشمی دھاگے کا کام ہوا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ نہایت سستی سے تیار ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے سال ہونے کو تھا، لیکن وہ اپنا کوئی سامان یہاں نہیں رکھتی تھی، پر پچھلے 10 دن سے اس کی ہر ضرورت کی چیز یہیں پر تھی۔ ابھی شیشے کے سامنے کھڑے وہ خود کو دیکھ رہی تھی یا کسی سوچ میں گم تھی جب دروازے سے اباسین اندر آیا۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو رہنے دو، اپنی آستین فولڈ کرتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ زنیشا نے ہاتھ بڑھا کے باری باری اس کی دونوں آستینوں کو فولڈ کیا۔ چلیں؟ زنیشا نے کاؤچ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کے صحیح سے لیا۔ مجھے تم صحیح نہیں لگ رہی۔ کیوں نہیں سنتی میری بات؟ کل چلتے ہیں اسلام آباد۔ ٹھیک ہوں میں۔ اسے اچھا لگا تھا اباسین کا فکر کرنا۔ آواز تمہاری نکل نہیں رہی، تھوڑا سا چلتی ہو چکر آ جاتے ہیں، کھڑا تم سے ہوا جاتا نہیں۔ میں جان کے نہیں کر رہی۔ مجھے پتا ہے میری جان۔ اباسین اس کے گال تھپکتا نیچے بیٹھ کے ڈریسنگ کی ڈراز کھول رہا تھا اور پش پر کھڑی پلوشا اس کے الفاظوں میں الجھی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسے بار بار عیسیٰ کا خیال آ رہا تھا۔ ابھی وہ ہوتا تو کتنی رونق ہوتی۔ زنیشا مورے نے آواز دی۔ جی؟ بیٹا کھا کیوں نہیں رہی؟ کھا لیا بس مورے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ اباسین نے اس کی پلیٹ میں دیکھا، پورا کھانا ویسے ہی رکھا تھا۔ کچھ اور کھانا ہے؟
اباسین نے پوچھا۔ نہیں، بس وہ پلیٹ پیچھے کر گئی۔ نکاہٹ اس حد تک ہو گئی تھی کہ کھانے کی خوشبو سے بھی الٹی آتی تھی۔ ہمیں لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے آپا جو ہم سے چھپا رہی، اباسین کی پھپھو نے مورے سے کہا۔ زنیشا نے فوراً سے مورے کی طرف دیکھا۔ مل جائے گی یہ خوشخبری بھی پھپھو، پر پہلی میری خاتون تو ٹھیک ہو جائیں۔ ارے ایسا بھی کیا ہو گیا میاں، بھلی چنگی تو ہے۔ ویسے یاد رکھنا ہمارا بات، یہ جو کم عمر لڑکیاں ہوتا ہے ایسا ہی خود میں لگانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ وہ مورے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئمہ بھی تو تھا، 2 بچے پیدا کیا، ذرا ڈرامہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ آئمہ کے چہرے پر مغروریت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ پھپھو، اباسین نہایت ترش لہجے میں بولا۔ زنیشا اس کی آواز پر لرزی تھی۔ ڈائننگ روم میں مکمل سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنی بھیگی نظریں ٹیبل پر جمائے رہی۔ برا ماننے والی کیا بات ہے، ہم ایک بات سمجھا رہا ہے، دونوں کو حقوق برابر کا بنتا ہے، تم تو ایک میں ہی مدہوش ہوا پڑا ہے۔ کیا تم نہیں جانتا اسلام میں کتنا سختی ہے اس معاملے پر؟ اباسین نے سامنے رکھا کانچ کا گلاس غصے سے نیچے دے مارا۔ میرا اور آئمہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، پہلے بھی بولا تھا اور آج آخری بار بول رہا ہوں، سوائے اس کے کہ وہ میری بیٹیوں کی ماں ہے۔ اور میں نے طلاق کیوں نہیں دی، آپ سب کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ تم میرے باپ لالا کا خون ہے، کیسے چھوڑے گا اپنی پہلی خاندانی عورت کو؟ ہمارا خاندان کا ہر مرد 3 شادیاں کرتا ہے پر رہتا پہلی بیوی کے ساتھ ہے۔ یہ کم عمر عورت کا شوق 2 دن کا ہوتا ہے۔ ہمارا لالا کو دیکھ لو، وہ زنیشا کو اس کی حیثیت باور کروا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں اباسین علی خان اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ آئمہ نہیں، زنیشا نے فوراً سے اباسین کے ہاتھوں کو سختی سے جکڑا۔ وہ مسلسل نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ مورے کی سب سے بڑی نند تھیں، ان کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ ہاں عیسیٰ اور اباسین کے وہاں بیٹھا ہر شخص پریشان تھا۔ اباسین کے الفاظ سب کو ہلا چکے تھے، البتہ آئمہ کے چہرے پر شدید قسم کا غصہ تھا۔ زنیشا تیزی سے کرسی پیچھے کر کے اٹھی اور مورے کے پاس آئی، جو بھیگی آنکھوں کو مسل رہی تھیں۔ آپ نے جو بات کرنی ہو آئندہ آبی یا مجھ سے ہوگی، مورے کو بیچ میں لانے کی ہرگز ضرورت نہیں، ورنہ اگلی بار میں نے آبی کو ہرگز نہیں روکنا۔ آواز کافی سرد تھی۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کا منہ کھلا سوائے بہرام اور اباسین کے۔ وہ جانتے تھے وہ اپنے لیے بھلے چپ رہ سکتی ہے لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں وہ اپنا مانتی ہے۔ آہستہ سے مورے کے ہاتھ کو تھامے ان کی ویل چیئر پر بٹھایا اور ہال سے باہر نکل گئی۔ امید کرتا ہوں یہ آخری بار ہو، میں کسی قسم کی بدمزگی اس حویلی میں نہیں چاہتا، اور میری زندگی میں زنیشا کے علاوہ نہ پہلے کسی کی جگہ تھی۔ نہ پہلے کسی کی جگہ تھی، نہ اب ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کے ٹیبل پر ہاتھ جمائے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو ایک بار پھر سے منہ کھلا تھا، جبکہ بہرام مزے سے منہ میں نوالا ڈال کے چبا رہا تھا جیسے اس کے دوست نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔
اگلی رات سب کزنس بیٹھے کامن روم میں کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے۔ زنیشا بھی پلوشا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج کافی بہتر تھی، البتہ پلوشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اباسین کو کچھ کام تھا تو وہ اسے زنیشا کے پاس رہنے کا بول کر گیا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ زنیشا نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ مصنوعی مسکراتی بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اب وہ زنیشا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ زنیشا نے مسکرا کے سر ہلایا۔ اپنا خیال رکھا کرو، لالا کی تم میں جان بستی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مدھم سی مسکان چہرے پر پھیلی تھی۔ ہاں، وہ ہمیں دکھ رہا، کیسے پچھلے 10 دن سے دن رات ایک کیے ہوئے، ساتھ بیٹھی سبرینا نے بولا۔ اچھا لگا؟ بہت، پر ٹھنڈ بہت ہے، زنیشا نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کہا۔ اس کا بھی انتظام ہے خاتون۔ زنیشا نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ میں کس اینگل سے آپ کو خاتون لگتی اور میں کس اینگل سے تمہیں بوڑھا لگتا؟ یہ میں نے کب کہا؟ ہمیشہ میری عمر کا تانا دیتی ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، اور سوری میری اس بات سے آپ کو دکھ ہوا تو، وہ اس کے سامنے ہو کے بولی۔ کیوں ہو تم ایسی؟ کیسی؟ بالکل خالص شہد کی طرح، پاک، صاف، مٹھاس سے بھری، شفا سے بھرپور۔ زنیشا کے عارض جو کچھ دیر پہلے ٹھنڈ سے گلابی ہو رہے تھے اب سرخ ہونے لگے تھے۔ مدھم سی مسکراہٹ، عارض پر ہلکا سا ڈمپل۔ اباسین نے جھک کر اپنے لب رکھے۔ زنیشا نے جھٹ سے پیچھے کو ہونا چاہا۔ اباسین کی گرفت اس کی کمر مضبوط تھی۔ آپ مجھ پہ ترس کھا رہے ہیں؟ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے بہتر ہے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا سوائے تمہاری رضامندی کے۔ وہ زمین پر دوزانوں بیٹھا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ صرف سوری کہنے سے جانتا ہوں تمہیں تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور میں جانتا ہوں تم فوراً مجھے معاف بھی کر دو گی، پر میں ایسا نہیں چاہتا۔ چاہتا ہوں تم کچھ وقت لو اور مجھے سزا دو، اور پھر ہم اپنی نئی زندگی میں قدم رکھیں۔ پر سزا میں خود کو مجھ سے دور مت کرنا، یہ محض مجھے مارنے کے مترادف ہوگا۔ زنیشا کی گنہری پلکیں بار بار جھپکیں۔ اباسین نے مسکراتے ہوئے اسے خود کے پاس کھینچا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ اس رات میرے پاس آئے تھے نا؟ اباسین خاموش رہا، وہ بھی اسی کے سامنے دوزانوں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی۔ بہت ٹھنڈا فرش ہے، ایسے نہیں بیٹھو۔ اور اس رات جب میں اس ہاسپٹل میں تھی، زنیشا بہت ٹھنڈا فرش ہے، اٹھو یہاں سے۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا رہا تھا، وہ وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھی۔ بتائیں۔ وہ پھر خاموش رہا۔ مجھے میرے وجود سے آپ کی خوشبو محسوس ہوئی، یہ محض کوئی وہم نہیں تھا، یہ خوشبو میں لاکھوں کی بھیڑ میں بھی محسوس کر سکتی۔ جانتے ہیں جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا، مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا، پر جیسے ہی آپ میرے قریب آئے، مجھے آپ محسوس ہوئے، اور میں نے خود کو آپ میں سمیٹ لیا۔ یہ محض وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ عارض آنسوؤں سے بھیگا تھا، گھنیری پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آیا تھا میری خانم،
اباسین نے اس کی آنکھوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیا۔ کب؟ دونوں راتوں کو۔ وہ یکٹک اسے دیکھی گئی۔ میں محبت کے اظہار میں اتنا اچھا نہیں زنیشا، پر یہ سچ ہے کہ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ تم ہی وہ ہو جس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ تمہارے بعد۔ زنیشا آنکھیں پھیلائے اباسین کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ کب سے، کیونکہ اس کا جواب میں ابھی تمہیں نہیں دوں گا۔ اور وہ لڑکی جس کا آئمہ نے ذکر کیا تھا؟ اباسین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب تم یہاں سے کھڑی ہو جاؤ، بالکل ٹھنڈی برف ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ بالکل برف ہوتے جا رہے تھے۔ بتائیں نا آبی، وہ بہت بے چینی سے بولی، آواز کافی ہلکی تھی۔ اندر چل کے۔ جلدی کھڑی ہو، شاباش۔ وہ خود کھڑا ہوا اور ہاتھ نیچے زنیشا کی طرف بڑھائے۔ وہ اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اباسین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا سر کو خم کیا۔ اباسین نے مووی نائٹ کے لیے چھت پر چھوٹا سا سیٹ اپ کیا تھا جو بہت ہی حسین تھا۔ وائٹ کلر کا خوبصورت سا ٹینٹ نما خیمہ تھا جس پر فیری لائٹس لگی ہوئی تھیں، جو اندر سے اچھا خاصا بڑا تھا اور گرم بھی۔ وہ اندر اسے لے کر آیا۔ یہ سچ میں بہت اچھا ہے۔ اندر نرم گدا بچھا تھا۔ میں بھی بہت اچھا ہوں خانم، تعریف تو میری بنتی ہے جس نے یہ سب کیا۔ خانم کسے کہتے ہیں؟ خانم عورت کو۔ زنیشا نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اب کی بار اباسین کی ہنسی چھٹی تھی۔ میں خاتون اور عورت نہیں ہوں۔ خانم کہتے ہیں مقدس عورت، پاکیزہ عورت، زوجہ، من پسند بیوی کو، اور خان کی بیوی کو۔ زنیشا کے چہرے پر ہر لفظ کے ساتھ ایک کے بعد ایک رنگ بکھرتا جا رہا تھا۔ اب تم یوں ہی بلش کرتی رہیں تو میں نے سمجھ لینا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اور میں لمحہ نہیں لگاؤں گا ہماری رشتے کی شروعات کرنے میں۔ زنیشا جھٹ سے اپنا چہرے کا رخ لیپ ٹاپ کی طرف کر گئی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے عارض کو دونوں ہاتھوں کو تھپکتی لیپ ٹاپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اباسین کی نظریں زنیشا کے نازک نقوش پر تھیں۔ کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ایسا کیوں؟ زنیشا نے چہرہ گھما کے اباسین کی جانب کیا۔ لمحے کی 1000ویں سیکنڈ میں اباسین نے اس کی تھوڑی کو چوما اور پیچھے ہٹا۔ زنیشا کا منہ پورا کھلا تھا۔ سامنے رکھا بلینکٹ کھینچ کے اس نے زنیشا کو اچھے سے اڑایا اور اپنے سر پہ پہنا گرم ٹوپا بھی اس کے سر پر پہنایا۔ مووی سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ اس کا منہ بند کرتے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اب زنیشا کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ یہ مووی تمہاری فیورٹ ہے نا؟ پھر ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کا چہرہ پر تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، ہاں، پر یہ میں اکیلے دیکھتی ہوں یا عیسیٰ کے ساتھ۔ اور ایسا کیوں؟ اس کی اینڈنگ بہت سیڈ ہے نا، مجھے رونا بہت آتا ہے۔ یہ فکشنل ہے زنیشا، یہ محض جھوٹ ہوتا۔ مجھے معلوم ہے، وہ معصومیت سے اپنا ہونٹ باہر نکالتی ہوئی بولی۔ تو پھر عیسیٰ کے ساتھ کیوں دیکھتی؟ کیونکہ وہ عیسیٰ ہے نا، مجھے اس کے سامنے اپنے ایموشنز چھپانے نہیں پڑتے۔ اس نے کبھی مجھے جج نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھے دوسروں کی طرح جج نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میں ہنستی ہوں تو وہ جانتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہی ہوں۔ میں روتی ہوں تو وہ مجھے جانتا ہے
تو مجھے وجہ بتانی نہیں پڑتی۔ آنسو پھر سے عارض پہ گرے تھے۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے یار؟ وہ سوچتا ہوگا میں شادی کے بعد بدل گئی؟ نہیں، وہ خود کافی مصروف رہتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ آپ اپنی آئی سے بات کریں، صبرینہ اور عیسیٰ کے رشتے کے لیے۔ رشتے کبھی بھی زبردستی نہیں جڑتے دنیشا۔ میں منا لوں گی عیسیٰ کو، صبرینہ بہت پیار کرتی ہے اسے۔ وہ کبھی نہیں مانے گا دنیشا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ میری وہ ہر بات مانتا ہے۔ تم جانتی ہو وہ کیوں نہیں مانے گا۔ آواز نہ سخت تھی نہ نرم، پر کچھ تھا۔ دنیشا پل میں جھینپ گئی۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ ہرگز نہیں، نہ میں اپنے بھائی کو غلط سمجھتا ہوں، اور تم تو خانم ہو میری، وہ اسے خود سے لگاتا ہوا بولا۔ ایک بات تمہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اسلام میں کسی بھی چیز کی اگر حد مقرر کری ہے تو وہ اسی لیے کہ ان میں ہماری ہی بہتری ہے۔ تو ان میں ہماری ہی بہتری ہے۔ میں تمہاری اور عیسیٰ کی دوستی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان عیسیٰ کو ہوا۔ جو باؤنڈریز تم دونوں نے بنائی تھیں، تم تو اس باؤنڈری میں ہی رہیں، لیکن شاید وہ نہ رہ سکا۔ اور دیکھو، زنیشا نے نظر اٹھا کے اباسین کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں تھا۔